السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ پڑھتے ہیں بیوی کا حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر لازم فرمائے ہیں، اسی طرح عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے ہیں، جن کا ادا کرنا مردوں پر فرض ہے۔ جس طرح بیوی پر کچھ چیزیں پابندی ہے، ضروری ہے کہ شوہر کے ساتھ ایسا کرے، اسی طرح مرد پر بھی کچھ چیزیں فرض ہے کہ وہ بیوی کا ادا کرے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے مردوں کے اوپر اسی طرح کچھ حقوق ہے جس طرح مردوں کی عورتوں پر۔ قرآن میں صاف واضح طور پر یہ فرما دیا ہے کہ جس طرح عورتوں کا مردوں پر کچھ حقوق ہے، اسی طرح مردوں کا بھی عورتوں پر کچھ حقوق ہے اچھے برتاؤ کے ساتھ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں اچھے لوگ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے والے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ وہ بہتر شخص ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ میں تم لوگوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، لہٰذا تم لوگ میری وصیت کو قبول کرو۔ اس کے بارے میں حضور کی وصیت بھی ہے۔ اور ایک حدیث شریف سے یہ بھی ہے کہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض و نفرت نہ رکھے، کیونکہ اگر عورت کی کوئی عادت بری معلوم ہوتی ہو تو اس کی کوئی دوسری عادت پسندیدہ بھی ہوگی۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہی نہیں ہوگا کہ کسی عورت کی تمام عادتیں خراب ہی ہوں، بلکہ اس میں کچھ اچھی کچھ بری ہر قسم کی عادتیں ہوں گی۔ تو مرد کو چاہیے کہ عورت کی صرف خراب عادتوں کو ہی نہ دیکھتا رہے، بلکہ خراب عادتوں سے نظر پھرا کر اس کی اچھی عادتوں کو بھی دیکھا کرے، ہے نا۔ وہ حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کچھ عورتوں کے اندر صرف بری عادت ہے یہ نہیں، بلکہ بری عادتوں کے ساتھ ساتھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مردوں کو چاہیے کہ بری عادت کو نظر انداز کر دے اور جو اچھی عادتیں ہیں اسے نظر پر رکھے۔ بہرحال اللہ عز و جل و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے کچھ حقوق مردوں کے اوپر لازم قرار دیے ہیں، لہٰذا ہر مرد پر ضروری ہے کہ نیچے لکھی ہوئی ہدایتوں پر عمل کرتا رہے، ورنہ خدا کے دربار میں بہت بڑا گنہگار اور برادری اور سماج کے نظروں میں ذلیل و خوار ہوگا۔ جو حق اس میں بیان کیا گیا ہے اگر اس پر عمل نہیں کرے گا تو سماج کے اندر ذلیل و خوار بھی ہوگا اور اللہ کے بارگاہ میں پھر وہ بڑا مجرم اور بڑا گنہگار بھی ہوگا۔ تو کیا کیا حقوق ہے، تو کیا کیا حق ہے بیوی کا، وہ ملاحظہ فرمائے۔ نمبر 1، ہر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کا یہ حق فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کھانے پہننے اور رہنے اور دوسری ضروریات زندگی کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنی طاقت بھر انتظام کرے، ہے نا۔ یہ شوہر کے لیے ضروری ہے، کھانا پینا وغیرہ، پہننے کپڑا وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اپنی طاقت بھر کا انہیں انتظام کرنا ضروری ہے، اور ہر وقت اس کا خیال رکھے کہ یہ اللہ کی بندی میرے نکاح کے بندھن میں بندھی ہوئی ہے اور یہ اپنے ماں باپ بھائی بہن اور تمام عزیز و قریب سے جدا ہو کر صرف میری ہو کر رہ گئی ہے اور میری زندگی کے دکھ سکھ میں برابر کی شریک بن گئی ہے، اس لیے اس کی زندگی کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا میرا فرض ہے۔ بیوی جو ہے وہ تمام گھر والوں کو، عزیز و قریب، ماں بہن بھائی باپ سب کو چھوڑ کر صرف شوہر کے وجہ سے، شوہر کے خاطر وہ سارے گھروں کو چھوڑ کر آ جاتی ہے، سکھ دکھ میں ہر حال میں شوہر کے ساتھ دیتی ہے۔ اسی لیے شوہر کو ہمیشہ یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میری بیوی بھی ہے اور بیوی کی ہر وہ چیز جس چیز کی اسے ضرورت ہے وہ چیز لا کر دینا چاہیے۔ یاد رکھو جو مرد اپنی لاپرواہی سے اپنی بیویوں کے نان و نفقہ اور اخراجات زندگی کا انتظام نہیں کرتے وہ بہت بڑے گنہگار، حقوق العباد میں گرفتار اور قہر و عذاب نار کے
سزاوار ہے۔ یعنی جو شخص اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، یعنی جان بوجھ کر لاپرواہی کرتا ہے وہ، کہ ان کو معلوم ہے کہ میری بیوی کو فلاں چیز کی ضرورت ہے لیکن لا کے نہیں دیتا ہے، انہیں معلوم ہے گھر میں کھانے کی چیز نہیں ہے، خود ہوٹل سے کھا کے آ جاتا لیکن بیوی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، تو ایسا شخص پھر حقوق العباد میں گرفت ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر جہنم کی آگ میں وہ جلنا پڑے گا اسے۔ نمبر 2، عورت کا یہ بھی حق ہے کہ شوہر اس کے بستر کا حق ادا کرتا رہے۔ شریعت میں اس کی کوئی حد مقرر نہیں، مگر کم سے کم اس قدر تو ہونا چاہیے کہ عورت کی خواہش پوری ہو جایا کرے اور وہ ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرے۔ جو مرد شادی کر کے بیویوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں اور عورت کے ساتھ اس کے بستر کا حق نہیں ادا کرتے، وہ حق العباد یعنی بیوی کے حق میں گرفتار اور بہت بڑے گنہگار ہیں۔ یعنی جو شخص اپنی بیوی کا بستر کا حق میں ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی پکڑ ہوگی اور پھر حق العباد میں اس کی گرفتاری ہوگی، یعنی بیوی کا حق اس نے ادا نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، پوچھ ہوگا۔ اور اس کے بیوی کے حق کے بارے میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہونا چاہیے کہ کم سے کم بیوی کا جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے تاکہ ادھر ادھر نہ جھانکے۔ اگر بیوی کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے اور ادھر ادھر جھانکتی ہے، تاکتی ہے، تو بیوی کے ساتھ ساتھ شوہر بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ شوہر ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر خدا نہ کرے شوہر کسی مجبوری سے اپنی عورت کے اس حق کو نہ ادا کر سکتے تو شوہر پر لازم ہے کہ عورت سے اس کے حق کو معاف کرا لے۔ اگر کوئی وجہ سے شوہر اپنی بیوی کا یہ حق ادا نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی سے وہ حق معاف کرا لے۔ بیوی کے اس حق کی کتنی اہمیت ہے، اس بارے میں حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت زیادہ عبرت خیز و نصیحت آمیز ہے۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو رعایا کی خبر گیری کے لیے شہر مدینہ میں گشت کر رہے تھے۔ یعنی جب آپ کی حکومت تھی، اب جب مسند خلافت میں بیٹھے تھے، اس وقت آپ جو ہے رات میں مدینہ کے شہر میں گشت کر رہے تھے۔ آپ مشاہدہ کر رہے تھے کہ کون لوگ کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کوئی آدمی کون سے گھر والے کس تکلیف میں مبتلا ہے، آپ جو ہے اس چیز کے لیے گشت کر رہے تھے۔ اچانک ایک مکان سے دردناک اشعار پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ اسی جگہ کھڑے ہو گئے اور غور سے سننے لگے تو ایک عورت یہ شعر بڑے ہی دردناک لہجے میں پڑھ رہی تھی۔ فواللہ لولا اللہ تخشى عواقبہ لزحزح من هذا السریر جوانبہ۔ یعنی خدا کی قسم اگر خدا کے عذابوں کا خوف نہ ہوتا تو بلا شبہ اس چارپائی کے کنارے جنبش میں ہو جاتے۔ یعنی اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تھا تو بلا شبہ یہ چارپائی چڑچڑاتی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ عورت کا شوہر جہاد کے سلسلے میں عرصہ دراز سے باہر گیا ہوا ہے، اور یہ عورت اس کو یاد کر کر کے رنج و غم میں یہ شعر پڑھتی رہتی ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر اس کا اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی آپ نے تمام سپہ سالاروں کو یہ فرمان لکھ بھیجا کہ کوئی شادی شدہ فوجی 4 ماہ سے زیادہ اپنی بیوی سے جدا نہ رہے۔ اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سپہ سالار کو ایک خط لکھ دیا کہ جو بھی شادی شدہ ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ بیوی کو چھوڑ کر نہیں رہے گا۔ نمبر 3، عورت کو بلا کسی بڑے قصور کے کبھی ہرگز نہ مارے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص عورت کو اس طرح نہ مارے جس طرح اپنے غلام کو مارا کرتا ہے، پھر دوسرے وقت اس سے صحبت بھی کرے۔ مارنے کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، اگر ماریں گے تو اتنا مارے کہ نارمل مار ہو، پٹائی ہو، اتنی زیادہ نہیں کہ جس طرح غلام کو مارتے یا کوئی جانور کو مارتے۔ ہاں البتہ اگر عورت کوئی بڑا قصور کر بیٹھے تو بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ
عورت کی اصلاح اور تنبیہ کی نیت سے شوہر اس کو مار سکتا ہے، مگر مارنے میں اس کا پوری طرح دھیان رہے کہ اس کو شدید چوٹ یا زخم نہ پہنچے۔ اگر کوئی بڑی غلطی کر دیا تو اس پر ماریں گے کس بنا پر؟ بدلہ لینے یا دکھ دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے، کہ تاکہ یہ سدھر جائے، تنبیہ کے لیے مار سکتا ہے، لیکن پوری طریقے سے یہ دھیان رہے کہ اتنی زیادہ پٹائی نہ ہو جس سے زیادہ چوٹ یا پھر زخم پہنچے زیادہ۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 4 باتوں پر سزا دے سکتا ہے، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں۔ 1، شوہر اپنی بیوی کو بناؤ سنگھار اور صفائی ستھرائی کا حکم دے، لیکن پھر بھی وہ پھوہڑ اور میلی کچیلی بنی رہے۔ حکم دیا شوہر کہ تم سجو، بناؤ سنگھار کرو اور صاف صفائی ستھرائی سب رکھو اپنے جسم کو، اور اگر پھر بھی بیوی نہیں سنتی ہے تو اس بات پر شوہر مار سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ بناؤ سنگھار نہیں کرتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے شوہر کا دل کسی غیر لڑکی کی طرف مائل ہو، جس سے گناہ عظیم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی شوہر بولے بناؤ سنگھار کے لیے تو بیوی کو فوراً کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، شوہر صحبت کرنے کی خواہش کرے اور بیوی بلا کسی عذر شرعی منع کرے۔ اگر شوہر بیوی سے صحبت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے، بلا وجہ بلا عذر شرعی، یعنی شریعت کی نظروں سے کوئی عذر نہیں ہے اور منع کرے، تو اس بات پہ بھی وہ مار سکتے ہیں۔ جیسے حیض و نفاس کے حالات میں اگر ہے تو اس وقت اگر منع کرے تو بالکل بھی مان جانا چاہیے، اور اگر منع نہ بھی کرے پھر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ حرام ہے اس حالت میں صحبت کرنا۔ نمبر 3، عورت حیض اور جنابت سے غسل نہ کرتی ہو، حیض سے فارغ ہونے کے بعد جب ناپاک ہو جائے عورت، ہے کہ نہیں، تو ناپاک ہونے کے بعد اگر غسل نہ کرے اس ٹائم بھی اسے مار سکتے ہیں۔ نمبر 4، بلا وجہ نماز ترک کرتی ہو، کوئی عذر نہیں، بلا وجہ نماز ترک کر رہی ہے، اس وجہ سے بھی انہیں مار سکتے ہیں۔ ان چاروں صورتوں میں شوہر کو چاہیے کہ پہلے بیوی کو سمجھائے، اگر مان جائے تو بہتر ہے، ورنہ ڈرائے دھمکائے۔ اگر اس پر بھی نہ مانے تو اس شرط کے ساتھ مارنے کی اجازت ہے کہ منہ پر نہ مارے اور ایسی سخت مار نہ مارے کہ ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر زخم ہو جائے۔ پہلے مردوں کو چاہیے کہ بیوی کو سمجھائے، پیار و محبت سے، نہیں سمجھ رہی ہے دھمکی دے، جو چیز سے ڈرتی ہے وہ چیز کے بارے میں بولے، پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تب مارنے ہیں تو ایسے مارے کہ نہ ہی ہڈی ٹوٹے اور نہ ہی زیادہ کوئی زخم لگے، اور منہ پر بھی نہیں مارنا چاہیے، پیٹھ پہ یا ہاتھ میں یا پیر میں وغیرہ میں۔ نمبر 4، میاں بیوی کی خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے جس طرح عورتوں کو مردوں کے جذبات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اسی طرح مردوں کو بھی لازم ہے کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھے، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اس لیے مرد کو لازم ہے کہ عورت کی سیرت صورت پر طعنہ نہ مارے اور عورت کے میکے والوں پر بھی طعنہ زنی اور نکتہ چینی نہ کرے، نہ عورت کے ماں باپ اور عزیز و اقارب کو عورت کے سامنے برا بھلا کہے، کیونکہ ان باتوں سے عورت کے دل میں مرد کی طرف سے نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر دونوں کی زندگی دن رات کی جلن اور گھٹن سے تلخ بلکہ عذاب جان بن جاتی ہے۔ مرد کو یہ بھی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیوی کو کوئی بھی بات کا طعنہ نہ دے، نہ اس کے سیرت کے بارے میں، نہ ہی اس کے صورت کے بارے میں۔ اگر کوئی کالی ہے اسے کالی کلوٹی وغیرہ نہ بولے، اگر کسی کا دانت بڑھا ہوا جیسی بھی وغیرہ دوسرے الفاظ سے نہ اس کو پکارا جائے، یا پھر اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے، ناک ٹیڑھی ہو یا کوئی بھی چیز ہے، اس کو اس عیب سے نہ پکارا جائے، بھلے ہی مذاق سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح میکے کی طرف سے، یعنی لڑکی کے ماں باپ کے بارے میں، بیوی کے ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، ان کے گھر کے بارے میں اگر ان میں کوئی عیب ہے پھر بھی ان کے سامنے نہ بولے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بارے میں کسی کی زبان سے کوئی شکایت اور برائی سنے، ٹھیک ہے، تو یہ بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، مرد کو چاہیے
کہ خبردار کبھی بھی اپنی عورت کے سامنے کسی دوسری عورت کے حسن و جمال یا اس کی خوبیوں کا ذکر نہ کرے، ورنہ بیوی کو فوراً ہی بدگمانی اور یہ شبہ ہو جائے گا کہ شاید میرے شوہر کا اس عورت سے کوئی سانٹھ گانٹھ ہے، یا کم سے کم قلبی لگاؤ یعنی دل لگاؤ ہے، اور یہ خیال عورت کے دل کا ایک ایسا کانٹا ہے کہ عورت کو ایک لمحہ کے لیے بھی صبر و قرار نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر اپنی بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کریں گے، اس کے حسن جمال کے بارے میں ہو، سیرت و صورت کے بارے میں ہو، یا چاہے کوئی بھی چیز کے بارے میں ہو، تو بیوی کیا سمجھے گی کہ شاید میرے شوہر کا اس سے کوئی چکر ہے، اس لیے اس کی تعریف کر رہا ہے، یا پھر اگر چکر نہیں بھی ہے تو شاید میرے شوہر ان کو پسند کر رہے ہیں، شاید میرے شوہر کے دل میں اس کی شاید جگہ ہے، یہ پھر اس کانٹے میں پھر وہ جلنے لگے گی۔ اس وجہ سے کسی کی تعریف اپنے بیوی کے سامنے نہ کرے۔ جیسے شوہر کے سامنے اگر کوئی بیوی کسی غیر مرد کی تعریف کرے تو شوہر کو بہت ہی برا لگے گا، اسی طرح عورت کو بھی، لیکن شوہر کے مقابل عورتوں کو زیادہ برا لگتا ہے، اس لیے بات کا بھی بالخصوص دھیان رکھنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ جس طرح کوئی شوہر اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے مرد سے ساز باز ہو، اسی طرح کوئی عورت بھی ہرگز کبھی اس بات کی تاب نہیں لا سکتی کہ اس کے شوہر کا کسی دوسرے عورت سے تعلق ہو، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ اس معاملے میں عورت کے جذبات مرد کے جذبات سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوا کرتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں شوہر کو لازم ہے کہ بہت احتیاط رکھے، ورنہ بدگمانیوں کا طوفان میاں بیوی کے خوشگوار زندگی کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جس طرح مرد یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ میری بیوی کا تعلق کسی غیر مرد سے رہے، اسی طرح عورت بھی یہ بات نہیں برداشت کر پائے گی کہ میرا شوہر کا تعلق کسی غیر عورت سے ہو۔ اس میں کیا ہے کہ تجربہ شاہد ہے یعنی گواہ ہے کہ جس طرح مرد کو تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ عورت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ عورتوں کو تکلیف ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات ہوئی کہ اگر بیوی شوہر کے سامنے کسی غیر مرد کی تعریف کرے، یا پھر مرد اپنے بیوی کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف کرے، تو اس میں کیا ہوگا، رفتہ رفتہ اپنی جو محبتی زندگی تھی یہ پھر نفرت میں تبدیل آہستہ آہستہ ہوتی جائے گی، اور بدگمانیوں کے طوفان میں پھر میاں بیوی دونوں کی جو خوشگوار زندگی تھی وہ تباہ اور کیا ہو جائے گی، پھر برباد ہو جائے گی۔ اس تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو یہ سب باتوں پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔